بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی رحمت کن نظر برحال ظالم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرنا چاہیے، وقت بہت کم رہ گیا ہے اور دن بدن اپنے ہی گناہوں کے پٹارے کھل رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ہم سب لوگ بڑی حوالے دیتے ہیں نا حدیثوں کا، بخاری شریف، مسلم شریف سے روایت ہے۔ اصل میں ہم کتنی بھی حدیثیں پڑھتے جائیں لیکن جب تک ان حدیثوں کو عمل میں نہیں لائیں گے تو ہمارا ان پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں آج حدیث امام بخاری علیہ رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی یہ خدمت کی جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ درج کیا، یعنی کہ کن سے یہ روایت ہے، کن صحابی کن سے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، حضور نے کس سے کہی یہ والی بات۔ اتنی بڑی خدمت امام بخاری علیہ رحمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو دی ہے، یہ امت کے لیے اتنی بڑی خیر ہے۔ اور جو بھی پڑھتا ہے حضور کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے، حضور نے کیا فرمایا ہے، حدیث کیا ہے، حضور کے الفاظ، حضور کا کلام، وہ سب جاننے کے لیے لوگ بخاری شریف اٹھاتے ہیں۔ امام بخاری ان کی زندگی کتنی بڑی خیر کی گزری کہ انہوں نے حضور کی حدیثوں کو درج کر کے امت کے لیے خزانہ چھوڑ دیا، اور جو ان حدیثوں کو پڑھتا ہے ان کے نام اعمال میں اس کا اجر جاتا ہے، اور جو ان کو پھیلاتا ہے، سوچیے کتنی بڑی خیر ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمیں کس کام کو کرنا چاہیے، کریئر آپشن یا کس چیز کو، ہم کریئر میں اتنا گھول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزیں دھیان ہی نہیں رہتی کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کرے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں مائنڈ واش کیا جاتا ہے، جس طرح کی صحبت ہوتی ہے اس طرح کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے۔ خیر، حدیث کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث نے زندگی کو ہلا کے رکھ دیا، کہ جب ہم نے سب نے سنا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ اب ذرا اس لمحے پہ غور کیجئے، اس الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ جب اللہ پاک بلائے گا 3 شخص کو، جس میں سے ایک قاری ہوگا جنہوں نے قرآن کی قرأت کی، اللہ ان کو بلائے گا کہ میرے لیے کیا لائے، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے قرآن کو یاد کیا، اس کی قرأت کی۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سننا چاہتے تھے کہ تم قاری ہو، قاری صاحب آ گئے ہیں، نہیں یہ میرے لیے نہیں تھا، جہنم میں ڈال دو۔ پھر لایا جائے گا سخی کو جو پیسہ خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، اے اللہ میں نے تیرے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، تیرے نام پہ میں نے اتنے صدقات خیرات کیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہیں شوق تھا تمہیں سخی کہا جائے، ڈال دو جہنم میں۔ تیسرا اور سب سے خطرناک، جب شہید کو بلایا جائے گا، شہید کہتا ہے اللہ میں نے اپنی بوٹی بوٹی کرا دی تیری راہ میں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تجھے پسند تھا کہ لوگ تجھے شہید کہے، اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب جو غور کرنے کا پہلو یہ ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں میری نیت صاف ہے، نہیں میری نیت صاف ہے، جب ایک شہید جو اپنی بوٹی بوٹی کرا کر بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نیت کتنی صاف تھی، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں اپنی نیت کا؟ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے پل پل اپنی نیت کو پاک کرنے کی دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلط پایا ہے، تو ہی میری نیت کو درست کرنا۔ ہم لوگ ایکسپلین کرنے میں زیادہ رہتے ہیں لیکن اپنے اندر جھانکنے میں کم رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، خوب دعا کریں، پل پل دعا کریں، نہیں تو یہ سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا، سب کچھ منہ پر مار دیا جائے گا، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اس کا ایک مثال یہ آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بلاتا ہے، وہ کیا اخلاص رہ جاتا ہے جب ہم خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس وقت ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، اس وقت ہم شوٹ کرتے ہیں، یا اس وقت ہم پکچرز لیتے ہیں۔ کس نے ختم کر دیا ہمارے یہ اخلاص؟ تباہ ہو جاتی ہے وہ سب چیزیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب جا نماز پہ ہم جا رہے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اگر اس سجدہ کرتے وقت کوئی اپنی سیلفی لے گا
تو وہ کیسا معلوم ہوگا کہ سجدہ تم کس کو کر رہے ہو، تمہارا دل دماغ کہاں ہے، کس کے لیے کر رہے ہو سب چیزیں۔ اور جو انسان اپنے گناہوں کو تو اتنے خلوت میں کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو بھی، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ جب وہ نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ کیوں نہیں کوشش کرتا کہ میرا رب ہی دیکھے اس کو اور کوئی نہ دیکھے؟ کیوں ہم اپنے عمروں کو ضائع کرنے میں لگ جاتے ہیں، فوٹو کھینچ کر، اسٹیٹس پہ ڈال کر؟ اپنے جو لمحات ہیں ان کو اللہ کے لیے صرف کیجئے۔ صرف ہم جس کے گھر آئے ہیں اسی سے ملاقات نہ کریں۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم سے کوئی سامنے بات کرنے بیٹھا ہے اور ہم سائیڈ میں منہ کر کے بات کریں اس سے، تو وہ انسان سوچے گا میری طرف تو توجہ ہے ہی نہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، سب سے پہلے جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت میں صرف اللہ کی رضا ہوئی تو ہی وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری نیت میں ذرا سی بھی کوئی اور آمیزش ہوئی، تعریف ہوئی، دکھاوا ہوا، یا ہمیں ذرا سا بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمیں لوگ کہیں کہ ہم نیکوکار ہو گئے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ارے باجی بڑی نمازی ہیں، ارے باجی بڑے لمبے سجدے کرتی ہیں، ارے باجی بڑی تسبیح پڑھتی ہیں، فوراً اللہ سے معافی مانگنا کا دل کرتا ہے کہ یہ نہیں سننا ہے ہمیں۔ لیکن بعض دفعہ شیطان ہمارے دماغ میں بھی، ہمارے کانوں میں بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آواز کو بلند کر دے اگر تم قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی سن رہا ہوتا ہے، سجدوں کو لمبا کر دے اگر کوئی آس پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ بہت کڑا معاملہ ہے اخلاص کا۔ پہلے ہی حدیث نے ہمارا اوپر اور نیچے کر دیا سارا معاملہ کہ اب آؤ فلٹر کے نیچے کتنا سچ ہے اور کتنا سچ نہیں ہے۔ یہ جب پہلی حدیث پڑھ گئی، میں یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کتنے عمل ایسے ہوں گے جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ میں بے شک نیت کرتی ہوں اللہ سے، اور زبان سے بھی کہتی ہوں، دل سے بھی کہتی ہوں، لیکن میری نیت کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنی نیت وہ خالص ہے۔ جب سے میں نے وہ شہید والا معاملہ سنا تب سے بہت ڈر لگنے لگا کہ یہ بات سمجھ میں آئی اللہ کی طرف سے کہ اپنی نیت کو بھی اللہ سے مانگو، اللہ میری نیت کو صاف کر دے، اللہ میں تو بیکار ہوں، میری نیت کو صاف کر مولا، میری نیت کو صاف کر۔ بے شک اللہ پاک خالص نیتوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ ایک اور خوبصورتی سمجھ میں آئی کہ چاہے وہ شہید ہو یا قاری ہو یا سخاوت کرنے والا سخی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا گیا ہو، اگر دکھاوے کے لیے پڑھنا تو نہیں چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ذرا سا بھی اگر دکھاوے میں شمار ہو گیا ہو، لیکن اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا کیونکہ اس میں حضور کا نام ہے۔ یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ اب آپ بتائیے کہ درود شریف کیوں نہ پڑھا جائے، اور کتنی کثرت سے کیوں نہ پڑھا جائے؟ کیا مقبولیت رکھ دی گئی ہے اس انسان کے لیے جو چاروں طرف سے درود شریف کے نور میں ڈھکا رہے گا؟ اب خود سوچئے اللہ کتنا پسند کرتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کو۔ یہاں تک کہ اللہ پاک خود جاری کرتا ہے، بارگاہ رسالت سے خود حکم ہوتا ہے، حضور دعا کرتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ اللہ بخشنے کو تیار بیٹھا ہے، حضور بخشوانا چاہتے ہیں، پر بندے صرف اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں اور دوسروں کو جہنمی بول کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول اپنے بندے اور امتی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بخشوانا چاہتے ہیں، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اور امت ایک دوسرے کو جہنمی کہہ کے خود کو جنتی قرار دے چکی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ مجھے اس بات کو کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کرنا، اور میری نیت کو ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ مرتے دم تک صاف رکھنا اور صرف تیری رضا رکھنا۔ یا رب کریم ہر درود پڑھنے والے کو اور پڑھوانے والے کو شاد اور آباد رکھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ السلام علیکم۔